اسلامیات MCQs پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم Holy Prophet was born in 571 AD. AD مطلب after death. 22nd April day Monday. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 عیسوی 22 اپریل سموار کے دن پیدا ہوئے. فادر نیم حضرت عبداللہ. آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تھا. مدر نیم حضرت آمنہ. آپ کی ماں کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا تھا. میٹرنل گرینڈ فادر نیم وہب بن عبد المناف. آپ کے نانا کا نام وہب بن عبد المناف تھا. میٹرنل گرینڈ مدر بہرہ بنت عبد العزا. آپ کی نانی اماں کا نام بہرہ بنت عبد العزا تھا. ریئل نیم آف عبد المطلب و شہبہ. آپ کے دادا جن کا نام عبد المطلب تھا ان کا اصل نام شہبہ تھا. گرینڈ مدر نیم فاطمہ. آپ کی دادی اماں کا نام فاطمہ تھا. 10 is the number of uncles. آپ کے 10 چاچا تھے and 6 aunt اور 6 آپ کی آنٹیاں تھی. Prophet journeyed to Syria with Abu Talib at 12 years. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کیا. At 25 Prophet married to حضرت خدیجہ. 25 سال کی عمر میں آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی. حضرت خدیجہ accepted Islam first in women and in all. آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. حضرت ابوبکر accepted اسلام first in men. حضرت ابوبکر نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا. حضرت علی accepted first in children. حضرت علی نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا. ورقہ بن نوفل verified prophet for the first time. ورقہ بن نوفل نے سب سے پہلے آپ کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کی. Holy Prophet had 4 daughters and 3 sons. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے. At the age of 40, Holy Prophet received first wahy. 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی. In 622 AD, Holy Prophet migrated to Medina. 622 عیسوی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی. حضرت حلیمہ was the foster mother of Holy Prophet. حضرت حلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ تھی. Beside حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا, Holy Prophet peace be upon him said that احمن is also my mother. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احمن بھی میری ماں ہیں. Name the foster mothers of the Holy Prophet peace be upon him. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ میں حضرت خولہ, حضرت حلیمہ اور حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہما شامل ہیں. How many years after the birth of Holy Prophet peace be upon him حضرت آمنہ died. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کتنے سال بعد حضرت آمنہ کی وفات ہوئی؟ After 6 years, آپ کی پیدائش کے 6 سال بعد آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی تھی. شیمہ was the foster sister of Holy Prophet. شیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن تھی. حضرت حلیمہ looked after the Holy Prophet for 4 years. حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سال تک دیکھ بھال کی. 35 was the age at the time of ہجر اسود incident. ہجر اسود کا جو انسیڈنٹ جو واقعہ ہوا ہے اس ٹائم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی. حضرت بلال حبشی was the first slave to accept Islam. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے غلام تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. Wife of Abu Lahab used to spread thorn in the way of Prophet in 4th year of prophethood. نبوت کے 4تھے سال ابو لہب کی بیوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی. Home of حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ used as the center of secret preaching by the Holy Prophet peace be upon him. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ارقم کے گھر کو خفیہ تبلیغ کا مرکز بنایا ہوا تھا. In 7th نبوی بائیکاٹ آف بنو ہاشم began. 7 نبوی یعنی کہ نبوت کے 7ویں سال بنو ہاشم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطع تعلق کر لیا. بائیکاٹ مطلب ہوتا ہے قطع تعلق کر لینا. حضرت آدم met with Holy Prophet peace be upon him on the first heaven.
حضرت آدم علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آسمان پہ ملے. حضرت عیسیٰ اینڈ حضرت یحییٰ آن سیکنڈ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پہ ملے. حضرت یعقوب آن تھرڈ. حضرت یعقوب علیہ السلام تیسرے آسمان پہ ملے. حضرت ادریس آن فورتھ. حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پہ ملے. حضرت ہارون آن ففتھ. حضرت ہارون علیہ السلام پانچویں آسمان پہ ملے. حضرت موسیٰ آن سکس. حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. حضرت ابراہیم آن سیونتھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پہ ملے. القصوہ از دا نیم آف کیمل آن وچ پرافٹ ٹریولڈ. قصوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا جس پہ آپ سفر فرمایا کرتے تھے. پرافٹ پرچیزڈ ماسک لینڈ ایٹ مدینہ فرام 2 orphans. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 2 یتیموں سے مسجد کے لیے جگہ خریدی تھی، ساحل اینڈ سہیل، جن کا نام ساحل اینڈ سہیل تھا. چارٹر آف مدینہ واز ایشوڈ آن 1st ہجری. اٹ ہیڈ 57 آرٹیکلز. مدینہ کا چارٹر 1 ہجری کو جاری ہوا اور اس کے 57 آرٹیکل تھے. ٹرانسفر آف قبلہ was ordered on 15th شعبان 2nd ہجری 18th month Monday during ظہر. قبلہ کی تبدیلی کے احکامات 15 شعبان 2 ہجری کو آئے. یہ 18واں مہینہ تھا، سموار کا دن تھا اور ظہر کا ٹائم تھا. 27 ٹوٹل نمبر آف غزوات. ٹوٹل جو غزوات ہوئے ان کی تعداد 27 ہے. فرسٹ غزوہ of Islam was Vedan Abwa fought in 12th month of 1st ہجرہ. جو اسلام کا پہلا غزوہ ہے وہ پہلی ہجری کے 12ویں مہینے لڑا گیا. جنگ بدر occurred in 2nd ہجری. 313 Muslim fought in battle. جنگ بدر 2 ہجری کو پیش آیا. 313 مسلمانوں نے اس جنگ میں حصہ لیا. نمبر آف احادیث کلیکٹڈ بائی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 5374. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 5374 احادیث نقل کی. یاد رکھیے گا حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر تھا. پروفٹ حضرت نوح علیہ السلام نون ایز شیخ الانبیاء. حضرت نوح علیہ السلام کو شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے. ابی عبیدہ بن جراح واز انٹائٹلڈ امیر الامت کنکرر آف دمشق. ابی عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الامت اور فاتح دمشق کہا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرپوزڈ اذان فار دا فرسٹ ٹائم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اذان دی. دا ٹوم اوور دا سیکرڈ گریو آف دا ہولی پرافٹ از نون ایز گنبد خضرا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر جو گنبد ہے اس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے. بیت المعمور از اے پلیس ویئر 70,000 angels were circumambulation during the holy ascension. بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں پہ معراج کے وقت 70,000 فرشتوں نے طواف کیا تھا. یہاں پہ غلطی سے اینگلز لکھا گیا ہے، آپ نے اس کو اینجلز کر لیجئے گا. ANGELS اینجلز. بیت المعمور از آن 7th heaven. بیت المعمور 7ویں آسمان پہ ہے. 4 kings accepted Islam when Holy Prophet sent them letter. 4 بادشاہوں نے اسلام قبول کیا تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف خط بھیجے تھے. Mosque of Zarar was built by hypocrites at Medina, demolished by Prophet. زرار مسجد مدینہ میں منافقین نے تعمیر کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گروا دیا تھا. حضرت علی conquered the fort of Qamos. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قموس کا قلعہ فتح کیا تھا. لیڈی نیم زینب tried to poison the holy prophet. اس عورت کا نام زینب تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی تھی. Prophet recited سورہ الفاتحہ at conquest of مکہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے ٹائم سورۃ فاتحہ کی تلاوت فرما رہے تھے
ہاشم واز گرینڈ فادر آف پروفیٹ اینڈ بردر آف مطلب. ہاشم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں دادا ابو تھے جو کہ آپ کے اصل دادا عبد المطلب کے بھائی تھے. The name Muhammad was proposed by Abdul Muttalib while the name Ahmad was proposed by Baby Amna. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا جبکہ آپ کا نام احمد آپ کی والدہ بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رکھا تھا. Migration from Mecca to Abyssinia took place in 7th month of the 5th year of the mission, i.e. 615 AD. The total number of migrated people was 15, 11 men and 4 women. مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت مشن کے 5ویں سال کے 7ویں مہینے یعنی 615 عیسوی میں ہوئی، جس میں ٹوٹل لوگوں کی تعداد 15 تھی، ان میں سے 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں. سیکنڈ مائگریشن ٹو حبشہ ٹک پلیس ان 616 AD اور دوسری ہجرت حبشہ کی طرف 616 عیسوی میں ہوئی تھی. سیکنڈ مائگریشن ٹو ایبیسینیا 101 پیپل ود 18 فیمیلز. حبشہ کی طرف دوسری ہجرت میں 101 لوگوں میں سے 18 عورتیں تھیں. آفٹر آمناز ڈیتھ ایمن لکڈ آفٹر پرافٹ. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کی. آفٹر حرب فجار پرافٹ ٹک پارٹ ان حلف الفضول. حرمین شریفین کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلف الفضول میں حصہ لیا. Prophet made second business trip to Syria in 24th year of Elephant. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا شام کی طرف تجارت کی غرض سے دوسرا سفر عام الفیل کے 24ویں سال کیا تھا. عام الفیل، عام کہتے ہیں سال کو اور فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. ایکچولی یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے عام الفیل، جو کہ ہمارے قرآن میں آخری سپارے میں سورۃ الفیل کے نام سے ایک سورت ہے جس کی پہلی آیت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ایکچولی اس میں یہ ہوا تھا کہ یمن سے ایک بادشاہ آیا تھا جس کا نام ابرہہ تھا. اس نے مکہ پہ حملہ کیا تھا اس غرض سے کہ وہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت ابابیل پرندے کے ذریعے فرمائی تھی. ابابیل پرندہ ہم پنجابی میں تو اس کو چمچلڑی کہتے ہیں، آپ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں. تو وہ ایسا کرتے تھے، ابابیل کے نیچے زمین سے پتھر اٹھاتے تھے اپنی چونچ میں اور اوپر ہوا میں جا کے پھینک دیتے تھے. جیسے ہی وہ پتھر پھینکتے تھے تو ہاتھیوں کے اوپر سے لگتا تھا اور نیچے سے نکل آتا تھا، جیسے گولی ایک طرف سے لگتی ہے اور دوسری طرف نکل جاتی ہے. تو اس طرح ابرہہ کے کافی ہاتھی مارے گئے تھے اور وہ کافی بھاگ گئے تھے. تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا ابرہہ کا، اور خانہ کعبہ کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی تھی. تو اسی سال 570 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی پیدائش ہوئی تھی. اس لیے لحاظ سے ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 سال کی عمر میں شام کا دوسرا سفر کیا تھا. فرینڈ آف خدیجہ نفیسہ کیریڈ میسج آف نکاح. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوست حضرت نفیسہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ کی طرف سے نکاح کا پیغام لائی تھی. حضرت ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا تھا. سر نیم آف حلیمہ سعدیہ واز کبتا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر نیم یعنی کہ کنیت کہہ سکتے ہیں آپ کو، ان کی کنیت کبتا تھی. سر نیم آف پروفٹ واز ابو القاسم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی. دائیہ آف دا پروفٹ واز شفا who was mother of عبد الرحمن بن عوف. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ حضرت شفا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ تھی. عبد المطلب died in 579 AD. حضرت عبد المطلب نے 579 عیسوی میں وفات پائی. میسرہ اسلیو آف خدیجہ اکمپنیڈ پروفٹ ٹو سیریا. شام کے سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ تھا. فرسٹ فاسٹر مدر واز صوبیہ who was mother of حمزہ. پہلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت صوبیہ تھی جو کہ حضرت حمزہ کی والدہ تھی. For 6 years حلیمہ took care of prophet. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حلیمہ نے 6 سال تک پرورش کی. For 2 years عبد المطلب took care of prophet. 2 سال تک حضرت عبد المطلب جو کہ آپ کے دادا تھے نے آپ کی پرورش کی. After 7 days the عقیقہ ceremony of prophet was held. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا. Prophet belonged to بنو ہاشم clan of قریش tribe. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
قریش کے قبیلے بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ Among uncles, Abbas and Hamza embraced Islam. چاچاؤں میں حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسلام قبول کیا۔ Amna was buried at Abwa between Makkah and Medina. مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ دفن ہیں۔ 6 months before the Prophet's birth, his father died. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے آپ کے والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا۔ Prophet had no brother and no sister. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ تو کوئی بھائی تھا اور نہ ہی کوئی بہن تھی۔ Foster father of Prophet was Haris. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے foster father حضرت حارث رضی اللہ عنہ تھے۔ At the age of 15, حرب فجار took place. حرب فجار کا واقعہ 15 سال کی عمر میں پیش آیا۔ حرب فجار means war fought in the prohibited month. حرب فجار کا مطلب ایسی لڑائی تھی جو کہ ایسے مہینے میں لڑی گئی تھی جن مہینوں میں لڑنا منع کیا گیا تھا۔ First father-in-law of Prophet was خویلد. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سسر کا نام حضرت خویلد تھا۔ آمنہ belonged to بنو زہرہ tribe. حضرت آمنہ کا تعلق بنو زہرہ قبیلے سے تھا۔ عمر and حمزہ accepted Islam in 615 AD 5 نبوی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 615 عیسوی 5 نبوی کو اسلام قبول کیا تھا۔ Social boycott of Banu Hashim took place in 7th نبوی. بنو ہاشم نے 7 نبوی کو قطع تعلق کر دیا تھا۔ شیب means valley. شیب کا مطلب وادی ہے۔ Social boycott continued for 3 years. قطع تعلقی 3 سال تک جاری رہی۔ A group of Medina met Prophet in 11th نبوی. ایک گروہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 نبوی کو ملا۔ Accord of Uqba took place in 13th نبوی. عقبہ کا معاہدہ 13 نبوی کو ہوا۔ On 27th رجب 10th نبوی the event of Miraj took place. واقعہ معراج 27 رجب 10 نبوی کو واقعہ ہوا۔ 10th نبوی was called عام الحزن. عام کا مطلب ہوتا ہے سال اور حزن کا مطلب ہوتا ہے غم۔ ہم اس کو ایئر آف گریف کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ غم کا سال۔ 10 نبوی کو غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سال 10 نبوی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بہت ہی مخلص ساتھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، ایک حضرت ابو طالب اور دوسرے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ Name of the camel on which Prophet was riding in migration was قصوہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر ہجرت کر کے گئے تھے اس کا نام قصوہ تھا۔ عمر بن حشام was the original name of ابو جہل. ابو جہل کا اصل نام عمر بن حشام تھا۔ ابو الحکیم is the title of ابو جہل. ابو جہل کا لقب ابو الحکیم تھا۔ Persons included in بیت العقبہ اولا 12 and بیت العقبہ ثانی 75. بیت العقبہ اولا میں 12 لوگ اور بیت العقبہ ثانی میں 75 لوگ تھے۔ کیوا ہیرا از 3 miles from مکہ. غار ہیرا مکہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہجرت took place in 13 نبوی. نبوت کے 13ویں سال ہجرت ہوئی۔ مدینہ is 338 کلومیٹر from مکہ. مدینہ سے مکہ کا فاصلہ 338 کلومیٹر ہے، یا اس کو مائلز میں کہیں تو 210 میل ہے۔ مکہ کنکسٹ occurred in 8th year of ہجرہ. فتح مکہ 8 ہجری کو ہوا۔ Prophet performed حج in 10th ہجرہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو حج کیا۔ Prophet was buried in the حجرہ of عائشہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرہ میں دفن ہوئے۔ Prophet was born in 1st year of elephant. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کے پہلے سال پیدا ہوئے۔ Ambassadors sent to Arab and other countries in 7 ہجرہ. اسلامی سفیر ہجرت کے 7ویں سال عرب اور دوسرے ممالک کی طرف بھیجے گئے۔ King of Iran tore away the message of Prophet. شاہ ایران نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا۔ King of Byzantine in 7 ہجرہ was Heracles. ہجرت کے 7ویں سال بیزنٹائن کا بادشاہ ہرکل تھا۔ After 6 years of the birth of Holy Prophet, baby Amna died. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 6 سال بعد حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ After 8 years of the birth of Prophet, عبد المطلب died. حضرت عبد المطلب کا انتقال آپ کی پیدائش کے 8 سال بعد ہو گیا تھا۔
Holy Prophet demised at the age of 63. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 63 سال کی عمر میں ہوا. First azan was called out in first ہجری. پہلی اذان یکم ہجری کو دی گئی تھی. بحیرہ سیرین کرسچن سینٹ ریکگنائزڈ پرافٹ ایز لاسٹ پرافٹ. شام کے عیسائی پادری بحیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر کے طور پہ پہچانا. حرب فجار واز اے وار فاٹ بٹوین قریش اینڈ بنی حوارث. حرب فجار ایک جنگ تھی جو قریش اور بنی حوارث کے درمیان لڑی گئی تھی. Prophet was of 15 year and participated in it. پیغمبر اس ٹائم 15 سال کے تھے جب اس جنگ میں حصہ لیا تھا. Prophet visited طائف in 10th نبوی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نبوی کو طائف کا سفر کیا. Tribe of طائف was ثقیف. طائف کا قبیلہ ثقیف تھا. Prophet with زید بن حارث went طائف and stayed for 10 days. پیغمبر حضرت زید بن حارث کے ساتھ طائف گئے اور 10 دن وہاں قیام کیا. بی بی آمنہ suckled Prophet for 3 days. حضرت آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن تک دودھ پلایا. After 18 months at مدینہ of change of قبلہ occurred. مدینہ میں 18 مہینے قیام کے بعد قبلہ کی تبدیلی ہوئی. Old name of ذو قبلتین is بنو سلیم. مسجد ذو قبلتین کا پرانا نام بنو سلیم ہے. Cave of Hira is in جبل نور mountain. غار ہیرا جبل نور پہاڑ میں ہے. At مسجد الخیف مینا almost 70 prophet are buried. مینا میں مسجد الخیف میں تقریباً 70 پیغمبر دفن ہیں. Month of migration was ربیع الاول. ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. قبلہ nowadays is called خانہ کعبہ. قبلہ اب خانہ کعبہ کہا جاتا ہے. Prophet addressed خطبہ جمعہ for first time in first ہجرہ. پیغمبر نے پہلا خطبہ جمعہ یکم ہجری کو دیا. Year of deputation is 9 ہجرہ. 9 ہجری کو پیغمبر نے سفیروں یا وفد کو بھیجا. The brotherhood مواخات took place in 2nd ہجرہ. مواخات جسے بھائی چارہ کہتے ہیں 2 ہجری کو ہوا. جہاد was allowed in 2nd ہجرہ. جہاد کی اجازت 2 ہجری کو ہوئی. اصحاب الصفا مہاجرز who stayed near مسجد نبوی. اصحاب الصفا وہ مہاجر تھے جو مسجد نبوی کے قریب رہتے تھے. حریرہ means cat. حریرہ کا مطلب بلی ہے. بیت رضوان took place in 6 ہجرہ. بیت رضوان 6 ہجری کو ہوئی. Jewish tribe of بنو نذیر expelled from مدینہ in 4th ہجری. یہودی قبیلہ بنو نذیر کو 4 ہجری کو مدینہ سے نکالا گیا. Companions of Prophet at حدیبیہ were 1400. صلح حدیبیہ کے ٹائم پیغمبر کے ساتھ 1400 ساتھی تھے. Prophet stayed at مکہ for 15 days after its conquest. پیغمبر فتح مکہ کے بعد 15 دن تک مکہ میں رہے. 1 lakh companions accompanied Prophet at last حج. آخری حج کے موقع پر پیغمبر کے ساتھ 1 لاکھ صحابہ تھے. Prophet spent his last days in Aisha's house. پیغمبر نے زندگی کے آخری ایام حضرت عائشہ کے گھر گزارے. Cave of Hira is located near Makkah 5 miles. غار ثور مکہ قریب 5 میل کے فاصلے پر ہے. قبا is 3 miles away from مدینہ. قبا مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے. In 6th year of ہجرہ Prophet intended for عمرہ. ہجرت کے 6 سال پیغمبر نے عمرے کا ارادہ فرمایا. Prophet stayed in ایوب انصاری's house for 7 months. پیغمبر نے حضرت ایوب انصاری کے گھر 7 ماہ تک قیام کیا. Prophet performed عمرہ in 7th ہجرہ. پیغمبر نے 7 ہجری کو عمرہ ادا کیا. زید بن حارث was the adopted son of the Holy Prophet. زید بن حارث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پالک تھے. مطلب انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. Year 570 known as Year of Elephant or عام الفیل. 570 عیسوی کو عام الفیل یا ہاتھیوں کا سال کہا جاتا ہے. حضرت خدیجہ and حضرت ابو طالب died in 619. حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب نے 619 عیسوی میں وفات پائی. First place from where Prophet openly started his preaching جبل فاران اور Mount Safa in 4th نبوی. 4 نبوی کو پیغمبر نے فاران پہاڑی یا صفا پہاڑی پر سے کھلے عام تبلیغ شروع کی. Prophet did covered messaging at House of Arqam up to 3 نبوی i.e. for 3 years. 3 نبوی یعنی 3 سال تک پیغمبر نے حضرت ارقم کے گھر سے خفیہ تبلیغ جاری رکھی. Prophet preached openly in 4th نبوی. پیغمبر نے نبوت کے 4تھے سال کھلے عام تبلیغ شروع کی. Prophet narrated the event of Miraj first of all to Hani, real sister of Ali. پیغمبر نے سب سے پہلے واقعہ معراج حضرت علی کی بہن ہانی کو سنایا. Prophet was staying at the house of Hani on the night of Miraj. معراج کی رات پیغمبر حضرت ہانی کے گھر پہ تھے. In Miraj, Prophet traveled from بیت المقدس to سدرۃ المنتہا. معراج میں پیغمبر نے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر کیا. During ہجرت سرقہ بن سجل spied. ہجرت کے دوران سرقہ بن سجل نے جاسوسی کی. In Miraj, Jibreel called azan in بیت المقدس. معراج کی رات حضرت جبریل علیہ السلام نے بیت المقدس میں اذان دی. Prophet led all the prophet in a prayer in Miraj at Al-Aqsa. معراج کی رات مسجد الاقصی میں تمام پیغمبروں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی.
فاطمہ died after 6 months of Prophet, age 31, 11th ہجری. حضرت فاطمہ نے پیغمبر کے وفات کے 6 مہینے بعد 31 سال کی عمر میں 11 ہجری کو وفات پائی. Youngest daughter فاطمہ پیغمبر کی سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ تھی. Islamic official seal started on 1st Muharram 7 ہجری. اسلام کی قانونی مہر 1 جنوری 7 ہجری کو جاری ہوئی. Seal of Prophet was made of silver. پیغمبر کی مہر چاندی کی بنی ہوئی تھی. What was written on Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم seal? اللہ رسول محمد. Prophet performed 1 Hajj in 10th ہجری and 4 Umrahs in 7 ہجری. پیغمبر نے 10 ہجری کو 1 حج اور 7 ہجری کو 4 عمرے کیے تھے. Change of Qibla occurred in 15 شعبان 2nd ہجری Monday during ظہر. تبدیلی قبلہ 15 شعبان 2 ہجری سوموار کے دن ظہر کے ٹائم ہوا. Construction of مسجد نبوی started ربیع الاول 1st ہجری. تعمیر مسجد نبوی 1 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں شروع ہوئی. نماز جمعہ became فرض in مدینہ. نماز جمعہ مدینہ میں فرض ہوا. First man to embrace Islam on the eve of فتح مکہ was ابو سفیان. فتح مکہ کے موقع پہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے شخص کا نام ابو سفیان تھا. First to migrate to مدینہ. First مہاجر ابو سلام. مدینہ کی طرف سب سے پہلے ہجرت کرنے والے پہلے مہاجر ابو سلام تھے. Last to migrate to مدینہ was عباس. سب سے آخر میں مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے عباس تھے. First non Arab to embrace Islam فروہ بن عمرو. پہلے اسلام قبول کرنے والے غیر عرب فروہ بن عمرو تھے. Facsimile of Prophet مصعب بن عمیر. مصعب بن عمیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے. کلثوم بنت الحدم gave land for قبا mosque. کلثوم بنت الحدم نے مسجد قبا کے لیے جگہ دی. The title of امیر الامت is of ابو عبیدہ بن جراح conqueror of دمشق. امین الامت فاتح دمشق ابو عبیدہ بن جراح کا لقب ہے. The day when Prophet delivered his last خطبہ was جمعہ. جس دن پیغمبر نے اپنا آخری خطبہ دیا اس دن جمعہ تھا. Idols in Kaaba before Islam numbered 360. اسلام سے پہلے خانہ کعبہ میں 360 بت تھے. The largest idol name حابل. سب سے بڑے بت کا نام حابل تھا. بلال called first azan of Fajr prayer. بلال نے سب سے پہلے نماز فجر کی اذان دی تھی. The hadith which is transmitted with continuity and enjoys such abundance of narrators that their statement becomes authentic is called متواتر. وہ حدیث جو تسلسل کے ساتھ مروی ہو اور راویوں کی اتنی کثرت ہو کہ ان کا بیان صحیح ہو جائے متواتر کہلاتی ہے. The grave of the Prophet was prepared by حضرت ابو طلحہ. پیغمبر کی قبر حضرت ابو طلحہ نے تیار کی. قاسم was the first of the Holy Prophet children to be born. پیغمبر کے سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچے کا نام قاسم تھا. The first نماز جنازہ performed by رسول اللہ was that of اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ پڑھایا. The first نماز to be made فرض was تہجد نماز which was later made نفل. پہلی فرض ہونے والی نماز تہجد نماز تھی جو کہ بعد میں نفل بن گئی. At مسجد نبوی first Muslim university was established. مسجد نبوی میں پہلی مسلم یونیورسٹی قائم کی گئی. Holy Prophet labored in the formation of مسجد قباء. مسجد قباء کی تعمیر کے دوران پاک پیغمبر نے مزدوری کی. مسجد زرار was built by hypocrites at مدینہ. مدینہ میں منافقین نے مسجد زرار بنائی تھی. 25 doors are in مسجد حرام. The most important door of Kaaba is بیت السلام. The flag color of the Holy Prophet was white and yellow at the time of conquest of Makkah. فتح مکہ کے موقع پر پاک پیغمبر کے جھنڈے کا رنگ سفید اور پیلا تھا. Friday is known as سید الایام. جمعے کو سید الایام یا تمام دنوں کے سردار کے طور پر جانا جاتا ہے. شب برات is celebrated on the 15th night of شعبان. شب برات 15 شعبان کو منائی جاتی ہے. The camel driver of Prophet at the fall of Makkah was اسامہ بن زید بن حارث. سقوط مکہ کے وقت پاک پیغمبر کے اونٹ کا ڈرائیور اسامہ بن زید بن حارث تھا. Prophet issued order of killing ابو العزا بن خطل at the fall of Makkah. سقوط مکہ کے وقت پیغمبر نے ابو العزا بن خطل کے قتل کے احکامات جاری کیے. At کوئی صفحہ Prophet addressed after conquest of Makkah ام المومنین. کوئی صفحہ پہ پیغمبر نے فتح مکہ کے بعد ام المومنین سے خطاب کیا. ام المومنین is called to wives of the Holy Prophet. پاک پیغمبر کی بیویوں کو مومنین کی مائیں کہا جاتا ہے. زینب بنت خزیمہ is known as ام المساکین. زینب بنت خزیمہ ام المساکین کے نام سے جانے جاتی ہیں. ابو بکر gave the collection of Quran to حضرت حفصہ. ابو بکر نے قرآن کا مجموعہ حضرت حفصہ کو دیا. خدیجہ died on the 10th of Ramzan 10th نبوی. حضرت خدیجہ نے نبوت کے 10ویں سال 10 رمضان کو وفات پائی. خدیجہ was buried in حجن above مکہ. حضرت خدیجہ مکہ سے اوپر حجان میں دفن ہے. In the cottage of عائشہ Prophet spent his last days. پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخری ایام حضرت عائشہ کے حجرے میں گزارے. خدیجہ died at 65 years age. حضرت خدیجہ نے 65 سال کی عمر میں وفات پائی. Last wife of Prophet میمونہ. پیغمبر کی آخری بیوی میمونہ تھی. خدیجہ belonged to the tribe of بنو اسد. حضرت خدیجہ کا تعلق قبیلہ بنو اسد سے تھا. First woman to lead an Islamic army عائشہ جنگ جمل.
پہلی خاتون حضرت عائشہ نے جنگ جمل میں مسلمان فوج کی سربراہی کی. عائشہ narrated maximum number of احادیث. حضرت عائشہ نے زیادہ سے زیادہ احادیث بیان کی. The second wife named سودا. پیغمبر کی دوسری بیوی کا نام حضرت سودا تھا. زینب بنت جیش سورہ احزاب was married to the prophet through Allah's revelation or will. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو حضرت زینب بن جیش سے شادی کرنے کا حکم دیا. Daughter of عمر who married to prophet was حفصہ. عمر کی بیٹی حفصہ سے پیغمبر کی شادی ہوئی. حضرت خدیجہ was the first person to read نماز amongst the ummah of the prophet. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے پہلے نماز پڑھنے والی تھی. سلمہ was alive at Karbala tragedy. She was the last of the wives of prophet to die. واقعہ کربلا کے وقت سلمہ زندہ تھیں اور یہ پیغمبر کی سب سے آخر میں وفات پانے والی بیوی تھی. المومنین حبیبہ was daughter of ابو سفیان. المومنین حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھی. المومنین حبیبہ migrated to Abyssinia and Medina as well. المومنین حبیبہ نے حبشہ اور مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی. المومنین حضرت صفیہ was the progeny of حضرت ہارون. المومنین حضرت صفیہ حضرت ہارون کی اولاد تھی. حضرت ماریہ قبطیہ gave birth to حضرت ابراہیم son of prophet. حضرت ماریہ قبطیہ نے پیغمبر کے بیٹے حضرت ابراہیم کو جنم دیا. حضرت خدیجہ was buried at جنت معلیٰ in مکہ. حضرت خدیجہ کو جنت معلیٰ مکہ میں دفن کیا گیا. نجاشی was the king through which prophet married to حبیبہ. نجاشی وہ بادشاہ تھا جس کے ذریعے پیغمبر نے حبیبہ سے شادی کی. المومنین جویریہ's actual name was برا. المومنین حضرت جویریہ کا اصل نام برا تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام کہا گیا. تھرڈ وائف آف پرافٹ was حضرت عائشہ. پیغمبر کی تیسری بیوی کا نام حضرت عائشہ تھا. سودا said about عائشہ my soul might be in her body. حضرت سودا حضرت عائشہ کے بارے میں کہتی کہ کاش کہ میری روح عائشہ کے جسم میں ہوتی. حضرت خدیجہ was the only المومنین who was not buried in جنت البقیع. حضرت خدیجہ وہ واحد المومنین ہے جو جنت البقیع میں دفن نہیں ہوئی. Prophet not offered funeral prayer of خدیجہ due to Allah's will. پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے حضرت خدیجہ کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا. عائشہ is called الطیبین. عائشہ کو پاک دامن کہا جاتا ہے. حضرت رقیہ died on the day of the victory of battle of Badr. She was the wife of عثمان. جس دن جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اسی دن حضرت عثمان کی بیوی حضرت رقیہ نے وفات پائی. After رقیہ's death کلثوم married عثمان. رقیہ کی وفات کے بعد کلثوم نے عثمان سے شادی کی. قاسم was born in 11 years before prophethood. قاسم نبوت سے 11 سال پہلے پیدا ہوئے. حسن is known as شبیر which means handsome. حسن شبیر کے نام سے جانے جاتے ہیں جس کا مطلب خوبصورت ہے. For 14 months حسن remained خلیفہ. 14 مہینے حسن خلیفہ رہے. حسن is buried at جنت البقیع. حسن جنت البقیع میں دفن ہے. Eldest son of the prophet قاسم. پیغمبر کے سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا. Third son in law of prophet was ابو العاص. پیغمبر کے تیسرے نمبر والے داماد کا نام ابو العاص تھا. حضرت اسد died first among the صحابہ. صحابہ میں سے سب سے پہلے حضرت اسد نے وفات پائی. حمزہ اینڈ حسین are known as leader of martyrs. حمزہ اور حسین شہیدوں کے سردار کے طور پر جانے جاتے ہیں. حضرت عثمان بن طلحہ was the key holder of کعبہ. خانہ کعبہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس ہوتی تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص conquered Persia firstly. حضرت سعد بن ابی وقاص سب سے پہلے فاتح ایران تھے. قبیلہ بن قیس is known as cup bearer of زمزم. قبیلہ بن قیس ساقی زمزم کے نام سے جانا جاتا ہے. عباس was instrumental in bringing ابو سفیان in Islam. عباس نے ابو سفیان کو اسلام میں لانے میں اہم کردار ادا کیا. Periods of caliphs. خلفائے راشدین کا دور. ابو بکر 632 to 634. حضرت ابو بکر کا دور خلافت 632 عیسوی سے 634 عیسوی تک. حضرت عمر 634 to 644. حضرت عمر کا دور خلافت 634 عیسوی سے 644 عیسوی تک تھا. حضرت عثمان 644 to 656. حضرت عثمان کا دور خلافت 644 عیسوی سے 656 عیسوی تک تھا. حضرت علی 656 to 661. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 656 عیسوی سے 661 عیسوی تک تھا. ابو بکر 2 year 3 month. ابو بکر 2 سال 3 مہینے تک خلیفہ رہے. حضرت عمر 10 year 5 month 21 days. حضرت عمر 10 سال 5 مہینے اور 21 دن تک خلیفہ رہے. حضرت عثمان 12 years. حضرت عثمان 12 سال تک خلیفہ رہے. حضرت علی 4 year 9 month. حضرت علی 4 سال اور 9 مہینے تک خلیفہ رہے. حضرت ابوبکر was the merchant of cloth. حضرت ابوبکر کپڑوں کے تاجر تھے. Real name of حضرت ابوبکر was عبداللہ. Before Islam عبد الکعبہ. حضرت ابوبکر کا اصل نام عبداللہ تھا اور اسلام سے پہلے آپ کا نام عبد الکعبہ تھا. Apostasy movement took place in the خلافت of ابو بکر. ارتداد کا لمحہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں پیش آیا. حضرت ابوبکر died in 22nd of جمادی الثانی 13 ہجری. حضرت ابوبکر نے 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو وفات پائی. ابو لولو فیروز the slave martyred حضرت عمر فاروق. ایک غلام ابو لولو فیروز نے حضرت عمر فاروق کو شہید کیا. حضرت عمر فاروق was martyred on 1st محرم 24th ہجری. حضرت عمر فاروق یکم محرم 24 ہجری کو شہید ہوئے. حضرت عمر فاروق introduced ہجری کیلنڈر. حضرت عمر نے ہجری کیلنڈر متعارف کروایا. حضرت عثمان known as ذو النورین because he married with 2 daughters of Prophet رقیہ and کلثوم. حضرت
حضرت عثمان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کی شادیاں یکے بعد دیگرے پیغمبر کی 2 بیٹیوں رقیہ اور ام کلثوم سے ہوئی۔ عثمان accepted اسلام ایٹ the instigation of ابو بکر۔ عثمان نے حضرت ابو بکر کے کہنے پہ اسلام قبول کیا۔ اسد اللہ اینڈ حیدر کرار were the epithets of حضرت علی۔ اسد اللہ اور حیدر کرار حضرت علی کے القابات تھے۔ علی married فاطمہ in 2nd ہجری۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے 2 ہجری میں شادی کی۔ حضرت علی was born at خانہ کعبہ۔ حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی was martyred on 21st رمضان 40 ہجری۔ حضرت علی 21 رمضان 40 ہجری کو شہید ہوئے۔ ان غزوہ احد حضرت علی was awarded with ذوالفقار۔ غزوہ احد میں حضرت علی کو ذوالفقار سے نوازا گیا۔ حضرت عمر accepted اسلام in 616 AD 5th نبوی۔ حضرت عمر نے 16 عیسوی 5 نبوی میں اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر established the office of قاضی۔ حضرت عمر نے قاضی کا دفتر قائم کیا۔ حضرت عمر added الصلاۃ خیر من النوم۔ حضرت عمر نے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا۔ عثمان migrated to حبشہ۔ عثمان نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت عثمان participated in all battles except بدر۔ حضرت عثمان نے بدر کے علاوہ ساری جنگوں میں حصہ لیا۔ in the reign of عثمان معاویہ established naval fleet۔ حضرت عثمان کے دور خلافت یا دور حکومت میں معاویہ نے بحری بیڑے تیار کروائے۔ only صحابی without seeing prophet اویس کرنی۔ پیغمبر کو بغیر دیکھے صحابی صرف اویس کرنی ہے۔ عمر lived زکوٰۃ on horses۔ lived mean impose اردو میں عائد کرنا۔ عمر نے گھوڑوں پر زکوٰۃ عائد کی تھی۔ علی lifted زکوٰۃ on horses۔ علی نے گھوڑوں پر سے زکوٰۃ اٹھا لی تھی۔ ابو بکر had knowledge of dreams۔ ابو بکر خوابوں کا علم یا خوابوں کی تعبیر جانتے تھے۔ عثمان added second اذان for Friday prayers۔ عثمان نے نماز جمعہ کے لیے دوسری اذان کا اضافہ کیا۔ عتیق is the title of حضرت ابو بکر۔ عتیق حضرت ابو بکر کا لقب ہے۔ حضرت عمر established department of police۔ حضرت عمر نے محکمہ پولیس قائم کیا۔ حضرت عمر formed a parliament namely مجلس عام۔ حضرت عمر نے مجلس عام کے نام سے پارلیمنٹ بنایا۔ غنی was the title of حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا۔ حضرت علی has the title the gateway of the knowledge۔ حضرت علی کا لقب باب العلم یا علم کا دروازہ ہے۔ حضرت علی is buried at نجف۔ حضرت علی کو نجف میں دفن کیا گیا۔ عامر بن عاص embraced اسلام in 7th ہجری۔ عامر بن عاص نے 7 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ خالد بن ولید embraced اسلام in 7th ہجری۔ خالد بن ولید نے 7 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ فرسٹ مؤذن آف اسلام حضرت بلال۔ اسلام کے پہلے اذان دینے والے یا مؤذن حضرت بلال تھے۔ The home of حضرت ایوب انصاری was the first place where the prophet stayed in مدینہ شریف۔ مدینہ شریف میں سب سے پہلی جگہ جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا وہ حضرت ایوب انصاری کا گھر تھا۔ The first person sent to spread Islam under the instruction of the prophet was مصعب بن عمیر who was sent to مدینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر سب سے پہلے اسلام پھیلانے والے مصعب بن عمیر تھے جن کو مدینہ بھیجا گیا تھا۔ The first person to make اجتہاد was ابو بکر صدیق۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے اجتہاد کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری is known as the first درویش۔ حضرت ابو ذر غفاری سب سے پہلے درویش کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مظعوم first person buried in جنت البقیع۔ جنت البقیع میں دفن ہونے والے سب سے پہلے شخص عبداللہ ابن مظعوم تھے۔ حضرت عمر was the first person to perform جنازہ صلاۃ in جماعت with 4 تکبیرز۔ حضرت عمر سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے 4 تکبیر کے ساتھ باجماعت نماز جنازہ پڑھایا۔ first census of Islamic world in عمر's period۔ اسلامی دنیا کی سب سے پہلی مردم شماری حضرت عمر کے دور خلافت میں ہوئی۔ first person to become مرتد out of the folds of Islam was either مقیس بن خبابہ اور عبید اللہ بن جیش۔ سب سے پہلا مرتد یا اسلام سے خارج ہونے والا یا تو مقیس بن خبابہ یا عبید اللہ بن جیش تھا۔ صلاح الدین ایوبی conquered بیت المقدس۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی is buried at بغداد۔ شیخ عبد القادر جیلانی بغداد میں دفن ہے۔ شاہجہان ماسک is at تھٹا۔ مسجد شاہجہان تھٹا میں ہے۔ جبرائیل will be the first person question on day of قیامت۔ قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا۔ From amongst the animals the first animal to be brought back to life will be the براق of Prophet محمد۔ جانوروں میں سے جو پہلا جانور زندہ کیا جائے گا وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا براق ہوگا۔ The first عبادت on earth was توبہ repentance۔ زمین پر پہلی عبادت توبہ تھی۔ The first مجدد of Islam is حضرت عمر بن عبد العزیز۔ اسلام کے پہلے مجدد حضرت عمر بن عبد العزیز ہیں۔ First book of حدیث compiled was موطا by امام مالک۔ حدیث کی سب سے پہلی کتاب امام مالک کی لکھی ہوئی موطا تھی۔ Mosque of Prophet was damaged due to fire in the reign of معتصم باللہ۔ معتصم باللہ کے دور حکومت میں آگ لگنے سے مسجد نبوی کو نقصان پہنچا۔ جامع ماسک آف دمشق was built by ولید بن مالک۔ جامع مسجد دمشق ولید بن مالک نے تعمیر کروائی تھی۔ ام الصحیحین is امام مالک موطا۔ ام الصحیحین امام مالک کی موطا کو کہا جاتا ہے۔ محمد بن اسماعیل بخاری comprised of 4000 احادیث۔ محمد بن اسماعیل بخاری نے 4000 احادیث نقل کی۔ بخاری شریف اینڈ مسلم شریف are called صحیحین۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ امام ترمذی was a student of ابو داؤد۔ امام ترمذی ابو داؤد کے شاگرد تھے۔ کتاب الخراج was written by امام ابو یوسف۔ کتاب الخراج کو امام ابو یوسف نے لکھا تھا۔ محمود غزنوی called kidnapper of scholars۔ محمود غزنوی کو علماء کو اغوا کرنے والا کہا جاتا ہے۔ مولانا نظام الدین founded the school of درس نظامیہ۔ مولانا نظام الدین نے درس نظامیہ کی بنیاد رکھی۔ بکی بلّہ revolted against اکبر's دین الہی firstly۔ بکی بلّہ نے سب سے پہلے اکبر کے دین الہی کے خلاف بغاوت کی۔ شیخ احمد سرحدی was given the title of مجدد الف ثانی by مولانا عبد الحکیم۔ شیخ احمد سرحدی کو مولانا عبد الحکیم نے مجدد الف ثانی کا خطاب دیا۔ بابا فرید گنج شکر married to the daughter of بلبن۔ بابا فرید گنج شکر کی شادی بلبن کی بیٹی سے ہوئی۔